مجھے پتہ ہے کہ بہت سارے لوگ ایسے بھی ہیں کہ جو یہ بھی گوارا شاید نہ کرے کہ علامہ اقبال اور قائد اعظم محمد علی جناح کا نام سنے۔ مجھے یہ بھی پتہ ہے کہ کچھ ایسے لوگ بھی موجود ہیں کہ جو شاید علامہ اقبال اور قائد اعظم محمد علی جناح کا نام بھی سننا گوارا نہ کرے، لیکن ان اشخاص کا جو کردار ہے پاکستان کے بنانے میں وہ کسی سے ڈکی چھپی نہیں ہے۔ جب پاکستان بن رہا تھا اور پاکستان کے بننے سے 3 سال پہلے قائد اعظم محمد علی جناح رحمۃ اللہ علیہ یہاں پشاور یونیورسٹی اسلامیہ کالج میں آیا تھا، تو وہاں کچھ اسٹوڈنٹس نے ان سے پوچھا کہ حضرت پاکستان کب بنے گا؟ تو قائد اعظم محمد علی جناح نے بہت خوبصورت جواب دیا اور فرمایا کہ پاکستان تو بن چکا ہے، اور جب سے ہندوستان میں پہلا ہندو مسلمان ہوا تھا تب سے پاکستان بنا ہے۔ پھر جب دوسرے اسٹوڈنٹ نے سوال کیا اور کہنے لگے کہ حضرت پاکستان کا دستور اور قانون اور آئین کیا ہوگا؟ تو بہت خوبصورت جواب دیا کہ ہمارا تو اپنی کوئی پالیسی نہیں ہے، پاکستان کی پالیسی، پاکستان کی دستور اور قانون تو جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں پہلے ہی سے دیا ہے۔ پاکستان کا دستور، قانون اور آئین تو جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے ہی ہمیں دیا ہے۔ جو ریاست مدینہ انہوں نے بنائی ہے تو وہی ہمارا دستور ہے، وہی ہمارا قانون ہے۔ تو آج شاید ہمیں کچھ پتہ نہ ہو اور ہم بے جا اعتراضات کرتے ہیں کہ قائد اعظم محمد علی جناح ایسے تھے، وہ ایسے تھے، انہوں نے ایک متنازع پلاٹ خریدا، انہوں نے یہ کیا، انہوں نے وہ کیا۔ یہ پروپیگنڈے ہیں، یہ افواہیں ہیں، یہ دشمن کی چالیں ہیں، یہ ہماری دشمن یہ ہم سے اپنے بڑوں کی تاریخ بلانا چاہتی ہے اور ہم سے وہ تاریخ بلا کر ہم پر اٹیک کرنا چاہتی ہے، ہماری روایات کو پامال کرنا چاہتے ہیں۔ تو میری آپ سب سے درخواست ہے کہ یہ جو کتاب ہے، آئیے پاکستان کی قدر کریں۔ تمام پاکستانیوں کو یہ کتاب لازماً پڑھنا چاہیے، اور اس کتاب میں شیخ الاسلام علامہ شبیر احمد عثمانی، شاید کہ آپ لوگوں نے ابھی تک ان کا نام بھی نہیں سنا، جنہوں نے خود قائد اعظم محمد علی جناح کا جنازہ پڑھا ہے اور انہوں نے خود وصیت کی تھی کہ یہ شخص میرا جنازہ پڑھے۔ اور ان میں محمد رفیع عثمانی رحمۃ اللہ علیہ، جو مفتی تقی عثمانی صاحب کا بھائی ہے، برادری مکرم ہے اور جو ابھی دنیا میں نہیں ہے، ان کی افادیات ہے، اور اس میں مفتی تقی عثمانی دامت برکاتہم العالیہ کی افادیات ہیں۔ تو ہر پاکستانی کو یہ کتاب پڑھنا چاہیے اور وہ یہ سمجھنا چاہیے کہ اس کتاب میں کیا ہے، اور اس کتاب میں قائد اعظم محمد علی جناح کون تھے اور ان کی شخصیت کیا ہے، علامہ اقبال کون ہے، قرارداد مقاصد کیا ہے، قرارداد پاکستان کیا ہے، قرارداد لاہور کیا ہے، اور یہ بات ہم جان سکے کہ پاکستان کے بنانے میں علماء کا کتنا کردار ہے۔ پاکستان جب بنا ہے تو جب 1949 میں دستور ساز اسمبلی تھی تو ان کا جو مسودہ سب سے پہلے پارلیمنٹ میں جنہوں نے پیش کیا، مولانا شیخ الاسلام مولانا شبیر احمد عثمانی رحمۃ اللہ علیہ تھے۔ پھر جب 62 کا آئین بنا تو ان میں ان کا بنیادی مولانا مفتی شفیع رحمۃ اللہ علیہ کا بنیادی کردار تھا۔ پھر جب 1973 کا آئین بن رہا تھا تو علماء کا ان میں بنیادی کردار ہے۔ آج اگر ہمیں ایک اسلامی آئین ملا ہے اور اس میں اسلامی دفعات ہے، اس میں پہلی دفعہ جو یہ ہے کہ حاکمیت اعلیٰ صرف اللہ کی ہوگی۔ آج اگر ہمیں ایسا آئین مل رہا ہے جس میں یہ دفعہ ہے کہ قرآن و سنت کے منافی کوئی قانون نہیں بنے گا، تو اس میں علماء کا کردار ہے۔ آج اگر ہم دیکھتے ہیں کہ قانون میں ترمیم ہو گیا اور قادیانی 1974 کے آئین میں اور 1974 کے کنسٹیٹیوشن میں وہ کافر ڈکلیئر ہوئے، تو ان میں علماء کا بنیادی کردار ہے۔ آج اگر ہم برملا کہتے ہیں کہ قادیانی کافر ہے، ختم نبوت زندہ باد ہے، تو یہ علماء کا بنیادی کردار ہے اس میں۔ تو میری سب پاکستانیوں سے یہ ریکویسٹ ہے کہ یہ کتاب پڑھیں، اپنے بچوں کو سمجھائیں کہ پاکستان کس طرح آزاد ہوا، پاکستان کی قدر کس طرح ہوتی ہے، پاکستان کیا ہے۔ اللہ ہم سب کو ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔